بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ معزز سامعین، جنرل رحیل شریف نے اور اس کے علاوہ جنرل باجوہ صاحب نے بھی قوم کو یہ بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ملک مضبوط معیشت نہیں رکھتے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے روس کی مثال دی تھی۔ اور یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی کہ ہماری پیاری فوج کو اور ہماری دفاع کی جو آخری لائن ہے ان کو یہ ادراک ہے کہ جب تک معیشت مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک مضبوط فوج بھی جو ہے نا ملک کا دفاع نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کمزور ملک مضبوط فوج کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ ضروری ہے ویسے بھی کہ ہمارا ہمسایہ ہم سے 5 گنا ہر لحاظ سے بڑا، کہہ لے کہ وہ بڑی معاشی طاقت رکھتا ہے اور فوجی طاقت رکھتا ہے، ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے معاشی لحاظ سے بھی اور فوجی لحاظ سے بھی، کہ ہمیں ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے۔ تو مضبوط فوج کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط معیشت بھی بہت ضروری تھی۔ اور میں ہمارے ان دو جو ہے جرنیل جو پہلے آرمی چیف رہ چکے، جنرل رحیل شریف، ایک بار انہوں نے نواز شریف کے دور حکومت میں یہ تقریر کی، لیکن نون لیگ کی طرف سے انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اور اس کے بعد جنرل جو ہے قمر جاوید باجوہ صاحب نے عمران خان کی دور حکومت میں جو ہے ایک کانفرنس میں عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب نے اکٹھے کی، جو تاجروں کی بزنس مینوں کی کانفرنس، تو ان میں جو ہے نا آپ نے اظہار خیال کیا کہ مضبوط معیشت ضروری ہے، اور اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ مضبوط معاشی ملک نہیں ہوں گے تو روس جو دنیا کا ایک بڑا، کہہ لے کہ فوجی طاقت کے اعتبار سے ایک بڑا ملک تھا، دفاعی لحاظ سے وہ بہت مضبوط ملک گنا جاتا تھا، کہ وہ ایک بہت بڑی سٹیٹ تھی، سپر پاور تھی دنیا کی، لیکن کمزور معاشی حالات نے روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ وہ صرف ایک جنگ برداشت نہیں کر سکا تھا کہ جو روس اور افغانستان کے درمیان شروع ہوئی تھی، وہ ایک وار برداشت نہیں کر سکا تھا، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تو اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف، کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت جو ہے نا عمران خان کی گورنمنٹ آنے سے قبل 2018 میں جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے مفتیٰ اسماعیل صاحب، انہوں نے جی ایچ کیو میں جنرل باجوہ صاحب کو بریفنگ دی کہ ہمارے جو پیش رو وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، وہ معیشت کو تباہ کر کے گئے ہیں، وہ معیشت کے آگے ایسی بارودی سنگیں بچھا کر گئے ہیں کہ کوئی بھی نئی حکومت آئے گی تو 3-3.5 سال دن رات کی محنت کے باوجود وہ معیشت کو پاؤں پر کھڑا نہیں کر سکے گی، وہ ملکی خزانے کا یہ حال کر کے گئے ہیں۔ اور یقیناً پھر جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو پتہ چلا کہ اگلے ہی سال ہم نے 19 ارب ڈالر دنیا کو قرض واپس دینا ہے، اور قومی خزانے میں چھوڑ کر گئے تھے پیش رو نواز شریف کی گورنمنٹ 8.5 ارب ڈالر۔ اور اس کے بعد مسلسل محنت کے ساتھ عمران خان صاحب معیشت کو جو ہے نا وہ ٹریک پر لاتے ہیں، کہ ہماری انڈسٹری کا پہیہ، میں نے اپنی زندگی میں اور میں نے جو ہے نا اپنی لائف میں پہلی بار دیکھا تھا کہ کرونا کے باوجود جو ہے نا ہماری انڈسٹری کا پورا پہیہ رواں دواں ہو گیا اور انڈسٹری نہیں لگنے لگی۔ اور اسی طرح زراعت جو ہے نا ہمارے ملک کی انڈسٹری اور زراعت، یہ دو چیزیں یاد رکھیں، ریڑھ کی ہڈی ہے، اور زراعت کو جو ہے نا کسانوں کو ریلیف دیے، اور تاریخ میں پہلی بار ہر کسان خوشحال تھا، اور ہمارا ملک نیچے سے اوپر تک کم از کم جو ہے نا 2 وقت کی روٹی غریب سے غریب بھی جو ہے نا اچھی کھا رہا تھا۔ یہ کنڈیشن تھی، باوجود اس کے کہ کرونا نے ملکوں کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آئی ٹی سیکٹر نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 1 ارب ڈالر کا زر مبادلہ کمایا۔ اس سے پہلے آئی ٹی سیکٹر پاکستان میں بالکل زیرو تھا۔ اگر ہم بات کریں ہمارے ہمسایہ ملک کی تو 10 سال پہلے آئی ٹی سیکٹر میں جو ہے ان کی کہہ لیں کہ وہ اربوں میں بھی آمدنی نہیں تھی، اس وقت 100 ارب ڈالر سالانہ ان کا آئی ٹی سیکٹر کما رہا ہے۔ تو یوں عمران خان صاحب نے ہر سمت توجہ دی، اور یقین کریں کہ
دنیا میں جو اس وقت جنگ ہے، اور ہر ذی شعور جو یہ چیز سمجھتا ہے کہ اس وقت جنگ ہی صرف معیشت کی ہے، اگر آپ نے کسی ملک کو تباہ کرنا ہے تو اسے آپ کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پہلا اصول یہی ہے کہ اسے آپ معاشی طور پر تباہ کر دیں، عالمی بیرونی قرضے اس پر اتنے لاد دے کہ جو ہے نا وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے، ان قرضوں میں دب کر جو ہے نا اس کی معیشت رہ جائے، اس کی معیشت کو جو ہے نا کمزور کر دو، مجبور کر دو۔ لیکن عمران خان صاحب نے تمام حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے جہاں باقی معاشی معاملات کو سنبھالا، آئی ٹی سیکٹر کو سنبھالا، زراعت کو سنبھالا اور انڈسٹری کو سنبھالا، ساتھ انہوں نے 10 بڑے ڈیم بھی شروع کیے، تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا کام تھا۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جو مضبوط ملک جو دنیا کی کہہ لیں کہ قیادت کر رہے ہیں ظاہری طور پر، جو دنیا کی سپر پاوریں ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ جو ایک اسلامی ملک، اور پھر وہ ایک ایسا اسلامی ملک جو مضبوط دفاعی ملک ہے اور ایٹم بم رکھنے والا ملک ہے، وہ معاشی طور پر بھی مضبوط ہو، اور یہ حربوں اور ہیلوں اور کارسازیوں کے ذریعے ہی اب تک ہمیں مضبوط نہیں ہونے دیا گیا معاشی طور پر۔ ہم پر ایسے حکمران جان بوجھ کر مسلط کیے رکھے گئے کہ جو ہمارے ملک کو جو ہے نا کرپشن سے چوستے رہیں اور قرض لے کر ہمارے ملک کو دباتے رہے۔ حالانکہ یقین جانیں، ابراڈ میں میرے بسنے والے پاکستانی یہ جانتے ہیں، میں نے بھی 2-3 ملکوں میں جو ہے نا کچھ وقت گزارا ہے، ابراڈ میں بسنے والے ہمارے پاکستانی جانتے ہیں کہ ان ملکوں سے 1000 گنا زیادہ ہمارے ملک میں وسائل ہیں، لیکن کیا کہ اچھے حکمران نہیں آنے دیے گئے، کرپٹ حکمرانوں کو جان بوجھ کر لایا گیا جو ملک کی معیشت کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہے، دیمک کی طرح اس ملک کو چاٹتے رہے، کرپشن کرتے رہے اور خزانے بنا کر باہر جو ہے نا بھیجتے رہے۔ تو پھر جب ملک ٹریک پر چڑھ گیا تو ان کو یہ منظور نہیں تھا کہ یہ ملک پھر سے مضبوط ہو۔ تو اس وقت میں، ایسے وقت میں پھر وہ کون تھا جس نے ان کی مدد کی اور ٹریک پر چڑھے ہوئے ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا؟ ایک ایسی امپورٹڈ حکومت کو ہم پر مسلط کر دیا جس نے آتے ہی معیشت کو تباہ کر دیا، جس نے آتے ہی انڈسٹری کو بند کروا دیا اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، اور جس نے آتے ہی زراعت کو بھی تباہ کر دیا اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، اور جس نے آتے ہی مزدور کو بے روزگار کر دیا کہ اس وقت 2 وقت کی روٹی جو ہے نا وہ ایک غریب انسان کھانے سے قاصر ہے۔ خودکشیاں ملک میں عام ہو رہی ہیں، ایک روٹی جو ہے نا ایک ماں 4 بچوں میں تقسیم کرتی ہے، اور یہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اور اس کا جواب جنہوں نے دینا تھا وہ ایک پارٹی بن کر سامنے آئے اور انہوں نے قوم کو بتا دیا کہ وہ ہم ہیں، اور انہوں نے یقیناً قوم کو جو ہے نا بچانے کی بجائے، ان امپورٹڈ سے بچانے کی بجائے، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور قوم کو کھل کر بتا دیا کہ ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالانکہ آپ نے ہمیں یہ سب بتایا، لیکن پھر آپ نے ہی ہمیں بتا دیا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو لائے گئے ہیں۔ حالانکہ اس وقت ملک اس نہج پر ہے کہ اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ سب کو مل کر، جتنے بھی طاقتور ادارے ہیں، عوام کا اعتماد خود میں بحال کریں اور چوروں کے امپورٹڈ ٹولے سے اس ملک کی جان چھڑوائیں کہ یہ ملک دیوالیہ پن کی آخری سٹیج پر انہوں نے صرف 6 ماہ میں پہنچا دیا ہے۔ تو ملک کے حال پر رحم کریں۔ ملک ہے تو آپ ہیں اور ہم ہیں۔ یہ قوم تو پہلے بھی غلامی میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ جب سے یہ قوم آزاد ہوئی ہے، انگریزوں سے آزاد ہو کر پاکستانی جگیرداروں، سرمایہ داروں اور اقتدار کے اصل وارثوں کی یہ قوم اس وقت سے غلام ہے۔ یہ قوم تو پھر بھی جو ہے نا غلامی میں جی لے گی، لیکن یہ قوم کو جو قوم کے اصل وارث بنتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ یہ سوال ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔